علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی آدمی نے خواب میں ایک نیک آدمی کو دیکھا۔ کسی جگہ پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، پھر انتقال کے بعد وہ مرنے والا بڑا نیک اور خوش بخت اور نیک بخت آدمی تھا۔ اس کو خواب میں دیکھا، یعنی سپنے میں دیکھا، تو اس خواب میں دیکھنے والے نے اس مرنے والے آدمی سے پوچھا۔ کسی آدمی نے خواب میں ایک نیک بخت آدمی کو دیکھا اور پوچھا، کیا تو نے موت کی تلخی کو کیسا پایا؟ موت کے وقت جاکنی کا جو عالم ہوتا ہے، سکرات جس کو کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں موت کی تلخی اور نزا کے وقت کی جو تکلیفیں ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور ذکر میں ایسا آیا کہ وہ سختی ایسی سختی ہوتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ جو موت کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو سکرات کا ٹائم کہتے ہیں، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو پتہ چلتا ہے جس کے اوپر سکرات ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ کرے پھر اندازہ ہو پھر اس کو بیان کرے، ایسا نہیں۔ بس قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ موت کی سکرات کی جو سختیاں ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور اس لیے سرکار علیہ السلام نے ایک دعا میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو موت کی جو سختیاں ہے اس سے بچانا۔ تب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے تو کیسی سختی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ایسا کیا گیا ہے کہ موت کی سختی ایسی ہے کہ اس وقت جب اس کی روح نکلنے کا جو سمے آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی روحیں تو ایسی کھینچی جاتی ہے کہ جس طریقے سے کوئی کانٹے دار درخت ہو، کانٹے والا جاڑ ہوتا ہے نا، وہ درخت ہو، جاڑ ہو، اور اس پر گیلا کپڑا ڈال دیا گیا ہو، پھر اس گولے کپڑے کو جب ہم کھینچتے ہیں تو کتنا سختی سے اترتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی گیلا کپڑا اور اس کو کانٹے والے جاڑ پہ اگر ہم ڈال دیں اور پھر اس کو جب آپ لینے جاؤ گے تو آسانی سے نہیں آئے گا، بہت سختی سے آئے گا، اور کبھی کبھی اتنی سختی سے آتا ہے کہ وہ کپڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس سختی کے ساتھ انسانوں کی روحوں کو نکالا جاتا ہے اور وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور سرکار علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب کسی کی نزا کا وقت ہو تو اس کے پاس کھڑے رہ کے کلمہ کی تلقین کرو۔ کیا کہا گیا ہے؟ تلقین کرو۔ اور تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کے پاس میں کھڑے رہ کے آپ کلمہ پڑھو، بس اس کو ایسا مت کہو کہ بھئی تو بھی پڑھ۔ کیوں؟ کہ وہ ایسی سختی کا عالم ہے کہ کبھی وہ سختی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دے گا کہ میں معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو اس کا خاتمہ برا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آدمی کوئی غصے میں ہوتا ہے اور جب ہم اس کو پانی دے دے، لو یار غصہ ٹھنڈا کر دے پانی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پینا ہے، یا تو پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، وہ اس کے اوپر ایک دم دباؤ ہے، اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر ہائی موت کے سمے ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ موت۔ وہ بڑا سخت اور کٹھن وقت ہے۔ یہ تو ہم نے کیا دیکھا، اس کے لیے ہم کو پتہ نہیں، اور یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے والا اور تجربہ کرنے والا پھر دنیا میں رہتا تو وہ آپ کو بیان کیسے کرے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نے کر لیا، بھئی چھت بنائی، یہاں پتھر رکھا، اوپر چڑھایا، پھر میں نے بیان کیا کہ یہ چھت بنانا بہت مشکل ہے، پتھر یہاں رکھ کے چڑھنا، یہاں داغ لگ جاتا ہے، دیکھو ابھی تک یہ داغ لگا ہوا چمڑی پہ، یہ ہوا بیان۔ لیکن اب موت کی سختی تو ایسی ہے کہ اس کو جھیلنے والا اور برداشت کرنے والا دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے۔
تو ہم کو کیسے؟ لیکن موت کی سختی اور اس کی تلخیہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ بڑی سخت ہے۔ تو ایک آدمی نے جس کا انتقال ہوا تھا اس کو خواب میں پوچھا کہ بھئی آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو موت کی سختی کیسی تھی ذرا بتاؤ۔ خواب کی بات، سپنے کی، تو بتاؤ آپ نے کیسا موت کے سمے کا کیا سچویشن تھی آپ۔ اچھا دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے تو اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی موت کا وقت بالکل قریب، جو موت سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایسے ایسے گھومتی ہے اوپر نیچے، کیوں؟ وہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے۔ نہیں، لوگ بیان کرتے ہیں میں گیا مجھے دیکھ رہے تھا، آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا، فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو فرشتے آئے ہیں نا ان کو دیکھ رہے۔ پھر بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے، تو خواب میں پوچھا کہ بھئی موت کی سختی کیسی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کسی قسم کی تلخی وغیرہ، کوئی تکلیف وغیرہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آدمی کیا بیان کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں لگی، کسی قسم کی تلخی وغیرہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میری روح کا اس سے اور کس طریقے سے نکل گئی پتہ نہیں چلا۔ کیونکہ وہ آدمی بیان کرتا ہے، کون؟ جس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ علماء کرام سے میں نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بکثرت یعنی زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے امن میں رکھے گا۔ وہ بیان کر رہا ہے میں نے سنا تھا کہ جو سرکار پر درود پڑھتا ہے وہ موت کی سختی سے امن میں رہے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سنا تھا اس بات کو اور صلاۃ، تو میں نے پڑھا، میں نے سنا تھا کہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پر بکثرت درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے امن میں رکھے گا، اور صلاۃ و سلام تو میرا معمول رہا ہے، مطلب میری عادت تھی کہ میں میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ اسی وجہ سے بوقت نزا، موت کے وقت تلخی مجھے محسوس تک نہیں ہوئی۔ پتہ کیا چلا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو اتنی سخت کٹھن گھڑی ہے، اللہ درود کی برکت سے اسے بھی آسان فرما دیتا ہے۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے، دنیا میں بھی کام، موت کے وقت بھی کام، قبر میں بھی کام اور حشر میں بھی کام۔ اب اتنے بڑے عمل سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ جہاں درود شریف پڑھنے کی بات آتی ہے بہت بخیلی کرتے ہم۔ ابھی آپ دیکھتے ہو جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے کیسی آواز نکالتے ہم، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ درود پاک ہمیشہ اچھے سے پڑھے، بآواز بلند پڑھے اور جھوم کر کے پڑھے۔ ایک بزرگ نے تو بیان کیا ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہو اور آپ کے درود کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے نا، وہ چیز قیامت کے دن آپ کے درود کی گواہی دینے والی ہے۔ پھر بھی ہم درود الصلاۃ ہوٹ بھی نہیں ہلاتے لوگ، اس میں یہ بخیلی ہوئی۔ سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، اس میں کبھی ایسا نہیں ہونا ہے، شرم بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس میں کس بات کی؟ جب ہم گانا سننے میں، گانا پڑھنے میں، گانا بولنے میں شرم نہیں کرتے تو پھر اس میں کیا کی شرم؟ یہ تو میرے آقا پر درود پاک پڑھے جانے والا ہے، یہ تو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہمیں کام آنے والا ہے، تو پھر اس میں بخیلی کیوں؟ اس لیے کبھی بھی درود پاک آپ جہاں بھی، جس محفل میں بھی آپ رہے، ایسا نہیں کہ یہاں میں پڑھا ہوا اور آپ پڑھے، نہیں، یہ تو میں خالی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ باقی آپ جہاں بھی رہے، جب بھی درود پاک کی بات آئے وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ مجھے لوگ دیکھ رہے کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، نہیں، آپ تو یہ دیکھیں اور یہ کہے میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو تو میرے آقا کا صدقہ ہی لینا ہے۔ آقا کا صدقہ ہم کل بھی کھاتے تھے، آج بھی کھاتے اور کھاتے رہیں گے، اور وہی صدقہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آنے والا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، تو پھر کس بات کی بخیلی؟ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس دیکھیں، صاحب کتاب نے خلاصہ کیا ہے کہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں موت کی تلخی اور نزا کے وقت کی تکلیفوں کا جو ذکر ہے، اسے پڑھ کر بدن کے رونگٹے کانپ اٹھتے۔
ایسی تکلیفیں بیان کی گئی ہے کہ آپ پڑھو گے تو آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ لیکن صاحب کتاب آگے فرماتے لیکن میرے کریم نے، اللہ نے، میرے کریم نے اس ڈر اور خوف کو دور کرنے اور سکرات کی آسانی کے لیے طریقہ بتایا کہ میرے پیارے محبوب پر خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو، درود شریف کی برکت سے میں ہر تکلیف دور کروں گا اور راحت عطا کروں گا۔ یہ اللہ نے فرما دیا، تم میرے حبیب پر درود تو پڑھو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے حبیب پر درود تو پڑھو، بس میرے حبیب کی روح کو راضی کر دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ پھر تمہاری موت ایسے نکلے گی، تمہاری جان ایسے نکالی جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو موت کی سختیوں سے امن عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔